بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے بزرگوں اور دوست اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس میں عبادت کی قسموں سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، عبادت کی پہلی اور اہم قسم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، یعنی اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ یہ سورہ المومن کی 60 نمبر آیت ہے۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہو گیا کہ دعا کرنا عبادت ہے، تو جس نے اس عبادت کو غیر اللہ کے لیے انجام دیا اس نے شرک کیا، اور ایسا شخص کبھی کبھی دین سے مرتد ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں کہ نہ وہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ ہم کو نقصان پہنچا سکے، اور کیا ہم الٹے پھر جائیں اس کے بعد کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 71۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا اصل عبادت ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ، احمد، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور احمد نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، دعا سے متعلق کچھ اہم اسباق ہیں جن کو سیکھنا یا جن میں غور کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1، دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیے، گریہ زاری اور اصرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتا ہے۔
اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔ نمبر 2، دعا کی مقبولیت کے اوقات سے فائدہ اٹھائیے۔ کچھ اوقات ایسے ہیں جن کے اندر دعائیں مقبول ہوتی ہیں، جیسے اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدعاء مستجاب بین النداء والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے بیچ کی جانے والی دعا مقبول ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے بیچ کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح۔ اسی طرح جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہے جس کے اندر دعا مقبول ہوتی ہے، اور وہ یا تو امام کے منبر پر چڑھتے وقت یا عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان ایک خاص وقت ہے۔ اسی طرح سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، کہ سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو، بہت قریب ہے کہ تمہاری دعا قبول کر لی جائے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح رات کا آخری تہائی حصہ مقبولیت کا وقت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ينزل اللہ فی السماء الدنیا لثلث اللیل الآخر فیقول من یدعونی فاستجیب لہ او یسألنی فاعطیہ ثم یبسط یدیہ تبارک وتعالی ویقول من یقرض غیر عدیم ولا ظلوم، کہ رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ تعالی آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی پکار قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی مانگ کو پورا کر دوں؟ پھر اللہ تعالی اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کہتا ہے، سدا قائم رہنے والا اور رحم و کرم کرنے والا رب کی طرح کون دے سکتا ہے؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سفر کے دوران دعا مقبول ہوتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا، اولاد کے حق میں باپ کی دعا، یہ مقبولیت کی دعائیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد علی ولدہ۔ تین قسم کی
دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ مظلوم کی بد دعا، مسافر کی دعا، اولاد کے اوپر باپ کی بد دعا، اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر ہے وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، اولاد کے حق میں والد کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جس طرح اولاد کے حق میں والد کی دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح اولاد کے حق میں والد کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی نیک دعائیں حاصل کریں۔ میرے دوستو، اسی طرح روزے دار کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات لا ترد وذکر منها دعوت الصائم، کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک روزے دار کی دعا ہے۔ اس حدیث کو امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، خوشی اور غم ہر حالت میں دعا کرتے رہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، کہ دعا فائدہ پہنچاتی ہے چاہے کوئی مصیبت درپیش ہو یا نہ ہو، تو اے اللہ کے بندو دعائیں کرتے رہو۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ نمبر 4، خشوع و خضوع کے ساتھ مقبولیت کی امید رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ وعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، کہ اللہ سے مقبولیت کی امید رکھ کر دعا کرو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور لاپرواہ دل سے نکلی ہوئی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ نمبر 5، اپنا کھانا پینا درست کیجیے، حلال اور پاکیزہ روزی اپنائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك، کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ حالت میں آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر اے میرے رب اے میرے رب کی پکار لگاتا ہے، مگر اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے،
اور حرام روزی سے اس کی پرورش ہوئی ہے، آخر ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔